الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج اتوار کا دن ہے اور اتوار کے دن ہمارے ہاں بہت ہی اہم درس ہوتا ہے، وہ ہے فرض عین کے مسائل کا، یعنی فرض عین علم کے جو مسائل ہیں اس کا درس ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اس کا پہلا حصہ عبادات ہے، تو عبادات میں نماز سب سے پہلے آتا ہے۔ نماز کے بعد نماز میں جو ہے نا ظاہر ہے وضو سب سے پہلے آتا ہے، تو اس میں باقی باتیں تو کافی حد تک ہو گئی ہیں۔ موضوع پر مسح کرنا یہ آج کا ٹاپک ہے۔ موضوع پر مسح کرنا رخصت یعنی جائز ہے، اور پاؤں کا دھونا عزیمت ہے۔ اگر اس کو جائز جان کر عزیمت اختیار کر لے تو بہتر ہے۔ جو چیزیں موضوع پر مسح جائز ہونے کے لیے ضروری ہے وہ کیا ہے، یعنی موضوع کے لازمی اوصاف کیا ہونے چاہیے۔ پہلی بات، ایسے دبیز ہوں کہ بغیر کسی چیز سے باندھے پیروں پر ٹھہر جائے، یعنی آپ اس کو باندھ نہیں، یا بالکل ویسے بغیر پیر کا بھی آپ اس کو اس طرح کھڑا کر دے تو وہ مطلب سسٹین کر لے۔ ہاں جی، ان کو پہن کر 3 میل یا اس سے زیادہ پیدل چل سکے، یعنی اس سے پہلے نہ پھٹے۔ ان کے نیچے کی جلد نظر نہ آئے۔ ہاں جی، نیچے کی جلد نظر نہ آئے۔ نمبر 4، پانی کو جذب نہ کرتے ہو، یعنی اگر ان پر پانی ڈالے تو ان کے نیچے کی سطح تک نہ پہنچے۔ بس 3 قسم کے موضوع پر مسح جائز ہے۔ نمبر اول، چمڑے کے موزے جس سے پاؤں ٹخنوں تک چھپے رہیں۔ دوم، اونی یا سوتی موزے جن میں چمڑے کا تھلا مردانہ ہندی جوتی کی شکل پر لگا ہوا ہو۔ سوم، وہ اونی یا سوتی موزہ جو اس کے اندر گاڑے یا موٹے ہوں کہ خالے موزہ پہن کر 3 میل راستہ پیدل چلنے سے نہ بٹے۔ پنڈلی پر بغیر باندھے تمے رہیں۔ نیچے کی جلد نظر نہ آئے، اس میں پانی نہ چنے۔ موضوع کے نیچے اگر کپڑے وغیرہ کی جراب پہنے ہوئے ہو تب بھی موضوع پر مسح جائز ہے۔ کپڑے وغیرہ کی جرابوں پر مسح کرنا درست نہیں، لیکن اگر مردانہ جوتے کی شکل پر چمڑا چڑھایا گیا ہو یا وہ بہت سخت اور موٹی ہو جیسے اوپر بائیں، تب ان پر مسح جائز ہے۔ اس میں بس احتیاط کی بات یہ ہے کہ جب کبھی یعنی استثناء کی صورت ہو، جیسے وضو میں پاؤں دھونا ہے لیکن اس سے یہ موضع مستثنیٰ ہے، تو جب استثناء کی صورت ہوتی ہے تو اس میں پھر شرائط بالکل مینوان رہنے چاہیے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یعنی جس طریقے سے موزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنے تھے یا اس میں جو ہوتی ہیں یعنی صفات تھے وہ اس میں ہونے چاہیے۔ تو اب یہ اصل میں انہوں نے مطلب علماء کرام نے ان کو اس میں گویا کہ مطلب سمرائز کیا ہے کہ اس میں یہ صفات ہو تو پھر ایک چیز اس میں رہ گئی ہے، پتہ نہیں وہ کیوں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیوں کہ رہ گئی، اس میں داخل کرنا چاہیے۔ وہ اس میں یہ کہ چوٹی جو 3 انگل ہے نا پیر کے، اس سے کم پٹے ہوئے ہوں۔ مطلب جو 3 چھوٹی انگلیاں ہیں پیر کی، وہ اس سے کم پٹے ہوئے ہو تب مطلب اس پر مسح جائز ہے۔ ظاہر پانی تو اس کے اندر نہیں جانا چاہیے، مطلب گویا کہ وہ جو پٹی ہوئی حالت ہے، ایسا نہ ہو کہ پانی اس سے اندر چلے جائے، پانی اندر نہ جائے، خشک رہیں، لیکن اس سے کم پٹی ہو تو پھر تب جو ہے نا مطلب اس پر مسح جائز ہوگا۔ پانی اگر کسی بھی صورت میں اندر چلا جائے تو پھر پیر کا دھونا فرض ہو جاتا ہے، مطلب اس کو اتار کے پیر کا دھونا فرض ہو جاتا ہے۔ موضوع پر مسح کے فرائض، مسح میں 2 فرض ہے۔ اول، موضوع کے اوپر کی جانب سے مسح کرے۔ نمبر 2، ہر پاؤں پر ہاتھ رکھ کے 3 انگلیوں کے برابر، یہ 3 انگلیاں ہیں یا 3 انگلیاں، یہ مطلب یہ بھی جو بھی ہو،
ہاتھ کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر فرض ہے. 3 چھوٹی انگلیاں، یہ مطلب پھر تو یہی آتی ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی شامل کی جا سکتی ہے. ہاں جی. اس سے کم پر مسح درست نہیں ہوگا. یہ دونوں فرض عملی ہیں. موزے کی نیچے کی جانب یا ایڑی پر یا ساق پر یا اس کی طرف میں ٹخنے پر مسح جائز نہیں ہے. اگر ایک پاؤں پر 2 انگش کے مقدار مسح کا، دوسرے پر 4 یا 5 انگش تو جائز نہیں ہے. یعنی ہر پیر پر کم از کم 3 انگلیوں کے برابر وہ کرنا ہے. اور اس کا بہت آسان طریقہ، خواہ مخواہ اپنے آپ کو پریشانی میں انسان کیوں ڈالے. یہ دیکھیں نا، میں نے ہاتھ گیلا کر دیا اور میں نے یہاں سے شروع کر دیا، اس طرح کھینچے تو بس ہو گیا. مطلب ظاہر اس میں درمیان میں اس کو نہ مطلب وہ کرے. وہ خواہ مخواہ وہ تو نہیں کہ میں ان انگلیوں کو باندھ لوں پھر میں مسح کروں کہ 3 انگلیوں کی شرط پوری ہو جائے. ظاہر میں اگر اس طرح کر لوں تو مطلب اس پہ ہاتھ بھی رکھ لے تو پھر بھی ہو جاتا ہے، مطلب یہ بھی ہو جاتا ہے. اور اوپر کی جانب بھی مسح کرنا چاہیے. مطلب ظاہر ہے اس کی وجہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ہاں جی. مسح 3 انگشت سے کرے. اگر ایک ہی انگلی سے 3 دفعہ الگ الگ جگہ پر مسح کرے، ہر دفعہ نیا پانی لے تو جائز ہے، اور نیا پانی نہ لے تو جائز نہیں. اگر انگوٹھے اور اس کے پاس کی انگلی سے مسح کرے اور دونوں کھلی ہوئی ہوں تو جائز ہے. اگر 3 انگلیاں رکھ دے اور کینچے نہیں تو جائز ہے، مگر سنت کے خلاف ہے. مطلب ہے کہ وضو ہو جائے گا. اگر انگلیوں کو کڑا رکھے اور صرف انگلیوں کے سروں سے اگر پانی ٹپکتا ہو، اس سے موزے 3 انگلیوں کا مقدار تر ہو جائے تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں. اگر کسی نے موزوں پر مسح نہیں کیا لیکن پانی برستے وقت باہر نکلا یا گیلی گھاس پر چلا جس سے موزہ بھیگ گیا تو مسح ہو گیا. جیسے انسان جا رہا ہے، اگر بارش ہو گیا ہے اور اس کے وضو کی جگہ سارے بھیگ جائیں تو اس کا وضو ہو گیا. اگرچہ ثواب نہیں ملے گا اس کو جب تک اس کو وضو کی نیت سے نہیں کرے گا، لیکن وضو نماز اس سے پڑھی جا سکتی ہے. موزوں پر مسح کرنا اس وقت جائے جبکہ موزے پورا وضو کر کے پہنے ہوں. اس کے بعد وضو ٹوٹا ہو یا دونوں پاؤں دھو کر موزے پہنے ہوں اور پھر حدث ہونے یعنی وضو توڑنے والا امر واقع ہونے سے پہلے وضو پورا کر لیا ہو تو اب وضو ٹوٹنے پر اس کے موزوں پر مسح کرنا جائز ہے. پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں، صرف وضو میں موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، غسل میں نہیں. بس اگر کسی پر نہانا واجب ہو گیا تو موزے اتار کر نہایا، اور جس شخص نے حدث کا تیمم کیا ہو اس کو موزوں پر مسح جائز نہیں، خواہ وہ تیمم غسل کا ہو یا وضو یا دونوں کا. اس کو تیمم کرنے موضوع پہ مسح کرنے کی ضرورت نہیں. تیمم اس کا ہو گیا نا. مطلب اگر وہ تیمم اس کے لیے وہ جائز ہے تو پھر تو تیمم سے بغیر اس کے، کیونکہ تیمم کی شرائط میں تو صرف وہی بات ہے نا، مطلب چہرہ پر وہ جو ہے نا وہ اس کا ہے ہاتھوں پہ. اچھا، موضوع پر مسح اس کی مدت کے اندر جائز ہے، مدت کے گزرنے کے بعد جائز نہیں. مسح کی مدت مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات. جس وقت سے موزے پہنے اس وقت سے مدت شروع نہیں ہوگی، بلکہ موزے پہننے کے بعد جس وقت حدث ہو اس وقت سے مدت شروع ہو جائے گی، موزہ پہننے وضو کرنے کے وقت سے نہیں. بس اگر کسی نے جمعہ کو فجر کے وقت وضو کر کے موزے پہنے، پھر عصر کے وقت اس کو حدث ہوا اور اس نے وضو پر مسح کیا، اگر وہ مقیم ہے تو دوسرے دن یعنی ہفتہ کو عصر کے وقت اسی ساعت تک اس کے لیے مسح کی مدت باقی رہے گی جس ساعت میں اول روز حدث ہوا تھا. 24 گھنٹے بعد، 24 گھنٹے 5:12 پر اس نے وہ حدث کیا ہو تو اگلے دن 5:12 تک اس کو اجازت ہے. اور مسافر ہے تو چوتھے روز یعنی پیر کے دن اس کی اسی ساعت تک مسح کی مدت باقی رہے گی. پس مقیم کبھی 6 نمازوں پر مسح کرتے ہوئے کبھی مسح کے ساتھ صرف 4 نماز پر قادر ہوتے ہیں. مقیم نے مدت مسح یعنی 1 دن رات پورا ہونے سے پہلے سفر کیا. ہاں یہ اصل مسئلہ ہے. مقیم نے مدت مسح یعنی 1 دن رات پورا ہونے سے پہلے سفر کیا تو سفر کی مدت تک مسافر کرتا رہے. اب یہ کنٹینیو ہو جائے گا، یعنی 3 رات تک موزے پہنے رہے اور مسح کرتا رہے. اور اگر 1 دن رات پورا ہونے کے بعد سفر کیا تو موزے اتار کر پھر دھو لے، پھر موزے پہنے، اپنی اس مسح کی مدد شروع ہو جائے گی. یہ بالکل قدرتی بات ہے. اور اگر مسافر موزوں پر مسح کرنا شروع کرے اور 1 دن رات سے قبل گر آ جائے، اقامت کی نیت کر لے تو اقامت کی مسح کی مدت یعنی 8 پیر تک مسح کر سکتا ہے. اور 1 دن رات کے بعد آیا
یا اقامت کی نیت کی تو اس کی مسح کی رخصت ختم ہو گئی، پیروں کو دھوئے اور اب نئے سرے سے مسح کی مدد شروع ہو جائے گی۔ اگر وضو کی حالت میں موزے اتار دیے یا وضو ہونے کی حالت میں مسح کی مدد پوری ہو گئی تو ان دونوں حالت میں صرف پاؤں دھو کر موزے پہن لینا کافی ہے اور پورا وضو کر لینا مستحب ہے۔ پورا وضو کر لینا مستحب ہے۔ اچھا، اس میں یہ اب آ گئی ہے وہ مسئلہ جو میں عرض کر رہا تھا، وہ اب آ گئی، لیکن وہ ادھر لکھنا چاہیے میرے خیال میں 5 باتیں ادھر لکھنی چاہیے، کیونکہ 5 ہی شرائط بیان کیے جاتے ہیں، مطلب اس کے یہاں 4 بتائے گئے۔ موزہ پٹا ہوا نہ ہو، بہت پٹا ہونے کی مقدار پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیاں ہے، خاص سوراخ موزے کے نیچے یا اوپر یا ایڑی کی طرف ہو، اور اگر سوراخ ٹخنے سے اوپر کی پنڈلی میں ہو تو یہ مسح کا معنی نہیں ہے، یعنی ٹخنا سے اوپر کی جو جگہ ہے وہ زپ آتی ہے نا، وہاں اگر سوراخ ہو تو ظاہر ہے وہ تو مطلب اس میں آتے ہی نہیں مسح کی ضرورت میں۔ ہاں جی، اور پس اگر 3 چوٹیوں کی مقدار پاؤں کھل گیا یا چلتے ہوئے کھل جاتا ہے تو اس پر مسح جائز نہیں ہے، اور اس سے کم پٹاؤ تو مسح جائز ہے۔ 3 چھوٹی انگلیوں کی مقدار کا اعتبار اس وقت ہوگا جبکہ انگلیوں کے سوا کوئی اور جگہ کھل جائے، اور اگر انگلیاں کھل جائیں تو معتبر ہے کہ انہی 3 انگلیوں کے کھلنے کا اعتبار ہوگا، حتیٰ اگر انگوٹھا اس کے برابر انگلی کھل جائے تو مسح جائز ہے، حالانکہ سب مل کر 3 چھوٹی انگلی کے برابر ہے، اور اگر انگوٹھا اور اس کے برابر کی 2 انگلیاں کھل گئی تو اب مسح جائز نہیں۔ ایک موزہ کے سوراخ جمع کیے جائیں تو دونوں کی جمع نہ کیے جائیں، پس اگر ایک ہی موزہ کئی جگہ سے تھوڑا تھوڑا پٹا اور اسے جمع کر کے 3 انگلی کے برابر تو مسح کرنا ناجائز ہے، اور کم ہو تو جائز ہے، اور ایک موزہ میں بقدر 1 انگشت کے اور دوسرے میں بقدر 2 انگشت کے کھلا ہو تو مسح دونوں پر جائز ہے، لیکن شرط یہ کہ مسح پٹے ہوئے سے پر واقع نہ ہو بلکہ درست حصہ پر ہو، سوراخ کم از کم اتنا بڑا ہو کیونکہ اس میں پانی جائے گا نا، پھر سوراخ کم از کم اتنا بڑا ہو جس میں ٹاٹ وغیرہ سینے کا سوا جا سکے، اور جس سے جو ایسے کم ہو اس کے اعتبار نہیں، وہ معاف ہے، اور اگر موزہ کی 7 کھل گئی لیکن اس سے پاؤں دکھائی نہیں دیتا تو مسح درست ہے، اور اگر ایسے کہ چلتے وقت تینوں کے برابر دکھائے تو ویسے نہیں تو مسح درست نہیں ہے۔ موزہ پر مسح کے حکم میں بعض دفعہ زپ نیچے آ جاتا ہے اس کا جو ہے نا وہ، تو ایسی صورت میں جب انسان چلتا ہے تو وہ کھلتا ہے، اس کی مقدار اگر 3 انگلیوں 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر اگر کھلتا ہو تو پھر وہ مسح ختم ہو جائے گا، درست نہیں رہے گا۔ ہاں، اگر موزے کسی ان کھل لیکن اس سے پاؤں دکھائی نہیں دیتے تو مسح درست ہے، اور اگر ایسا ہو کہ چلتے وقت 3 انگلیوں کے برابر دکھائی دیتے ویسے نہیں تو مسح درست نہیں۔ موزوں پر مسح کے حکم میں مرد عورت برابر ہیں، دستانے جو ہاتھ پر پہنے ہو ان پر مسح جائز نہیں، امامہ ٹوپی اور نقاب پر بھی مسح جائز نہیں ہے۔ یہ ویسے اچھی باتیں لکھی ہیں کیونکہ لوگ تو پھر وہ پھر چل پڑتے ہیں۔ اچھا، مسح کا مسنون طریقہ۔ مسح کا مسنون طریقہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو پانی سے تر کر کے دونوں ہاتھوں کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں دانے موزہ کی انگلیوں کے برابر اگلے حصے پر رکھے، اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں موزہ کے، یعنی مطلب ایک ہی وقت میں مطلب ہو جائیں گے نا، انگلیاں پوری رکھے، صرف سرا نہ رکھے، انگلیاں کھولے ہوئے ٹخنوں کی طرف، یعنی ٹخنوں کی سے اوپر کی طرف کھینچے، اگر کوئی الٹا مسح کریں ٹخنوں کی طرف سے انگلیوں کی طرف کھینچیں دونوں مسح تو مسح ہو جاتے مگر سنت کے خلاف ہے، مکروہ اور بدعت ہے، اور اگر ہتھیلی کو رکھ کر صرف انگلیوں کو رکھ کر کھینچے تو دونوں صورت حسن ہے، اور اس مستحب یہ ہے کہ اندر کی جانب سے مسح کرے، مسح میں خطوط کا ظاہر ہونا شرط نہیں البتہ سنت ہے، مسح کئی بار کرنا سنت نہیں ہے، اس کے لیے نیت بھی شرط نہیں ہے۔ یہ بات مطلب جو ہے نا وہ کہ چونکہ بیٹھ کر وضو کیا جاتا تھا نا اس وقت، آج کل تو لوگ سینک پر کرتے ہیں تو اس میں جو ہے نا دونوں ہاتھوں سے کرنا مشکل ہوتا ہے، پہلے ایک پیر سے نکالتے ہیں پھر اس پر مسح کرتے ہیں، پھر جو ہے نا وہ نیا پانی لے کے مطلب دوسرے پیر نکالتے اس پہ کرتے ہیں، تو یہ سنت کے مطابق تو نہیں لیکن جائز ہے، کیونکہ ہمارا طریقہ کھڑے ہو کر سنت کرنے کا وضو کرنا وہ بذات خود سنت کے مطابق نہیں ہے۔
تو اس میں جو مسائل ہوں گے وہ تو ہوں گے نا، پھر سارے مسائل اس طرف چلے جائیں گے نا۔ بیٹھ کر وضو کرنا یہ سنت ہے۔ بہت ساری باتیں ہمارے پیچھے رہ گئی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ہمارے ٹوائلٹس میں جو اکٹھا نظام ہے نا، یہ بذات خود سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اس وجہ سے بہت سارے آداب سے انسان محفوظ یا محروم رہ جاتا ہے۔ تو اگر آدمی بیٹھ کر وضو کر لے تو اس میں بہت ساری باتوں پہ عمل ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، مسح توڑنے والی چیزیں۔ جو چیز وضو کو توڑتی ہے وہ مسح کو بھی توڑتی ہے۔ 1، دونوں موزوں یا ایک موزہ کا پاؤں سے نکالنا یا نکل جانا۔ اگر کسی کا وضو نہیں ٹوٹا مگر اس سے موزہ اتار دیا تو اب مسح جاتا رہا، اب دونوں پاؤں دھو لے، پھر اس سے وضو کی ضرورت نہیں۔ اگر ایک موزہ اتار دیا یا نکل گیا تو اب دوسرا بھی اتار کر دونوں پاؤں دھونا واجب ہے۔ یہ نہیں کہ صرف اسی ایک کو دھو دے۔ مدت کا مسح کا گزر جانا، اس میں آپ نے جو ٹھیک ہے صحیح، مدت مسح کا گزر جانا، پس اگر وضو نہ ٹوٹا ہو تو موزے اتار کر دونوں پاؤں دھو لے، پھر پورے وضو کرنا واجب نہیں، لیکن وضو ٹوٹ گیا ہو تو دونوں موزے اتار کر پورا وضو کرے۔ مطلب وضو اگر نہ ٹوٹا ہو اور مدت پوری ہو گئی ہے تو پھر آپ اس کو اتار کر صرف پیر دھو سکتے ہیں، وہ واجب نہیں ہے، یعنی اس کا جو ہے نا وہ پورا وضو، لیکن اگر کر لے تو بہتر ہے۔ اچھا، نمبر 3، موزے میں پاؤں کا پانی سے بھیگ جانا۔ پس اگر ایک موزے میں پانی داخل ہوا اور ٹخنے تک پانی پہنچا، اگر سارا پاؤں یا آدھے سے زیادہ پاؤں دھل گیا تو پھر موزہ اتار کر دوسرے پاؤں کا دھونا واجب ہے۔ یہ ذرا اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں اگر پانی پورا وہاں تک نہیں پہنچا تو پھر وہ بس اگر ایک موزے میں پانی داخل ہوا اور ٹخنے تک پانی پہنچا، ٹخنا تو آخری حد ہے نا، مطلب تو اس کا مطلب پورا موزہ بھیگ گیا۔ یہ ذرا حضرت سے پوچھیں، مفتی صدیق صاحب سے، سمجھ گیا یہ بات آپ کو؟ نہیں دیکھیں، ہاں بس یہ دیکھیں، موزے میں پاؤں کا پانی سے بھیگ جانا، بس اگر ایک موزے میں پانی داخل، اچھا اوپر سے ٹخنے تک، اچھا ٹھیک ہے صحیح۔ اگر سارا پاؤں یا آدھے سے زیادہ پاؤں دھل گیا، یہ پھر کیا ہے؟ لیکن اگر تھوڑا سا 1 انچ تک گیا پھر نہیں ہوگا؟ پوچھ لینا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، مفتی صدیق صاحب سے پوچھ لیں۔ یہ میرے لیے نہیں بات ہے۔ نمبر 4، موزہ کا 3 انگلیوں کے برابر یا زیادہ پٹنا۔ 5، معذور کے حق میں وقت کا نکل جانا۔ ماشاءاللہ، یہ جو ہے نا، یہ آپ کو کچھ اس کا تحقیق ہے؟ ہاں پہلی طرف سنا ہے نا، کیا معذور کے حق میں؟ مطلب معذور آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ جو معذور کا جو ہوتا ہے حکم وضو کا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا مطلب وقت اگر نکل جائے تو عذر کیا ہو جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ معذور کا وضو جیسے ایک نماز کے لیے ہوتا ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا پڑتا ہے۔ ہاں بالکل، تو اس میں یہی ہوتا ہے نا کہ مطلب وضو ختم ہو جاتا ہے نا اس کا، وہ اس کو کرنا پڑتا ہے نا، دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ بھائی کسی کو اگر سلسل بول کی بیماری ہے تو وہ وضو کو تو کرے گا، تو اس ایک وقت تک تو رہے گا نا، لیکن جیسے وقت ختم ہو جائے گا تو پھر تو اس وضو سے دوسری نماز نہیں پڑھ سکتا، تو وضو ہی ختم ہو گیا نا اس کا، اصل وہ تو وضو ختم ہو گیا، تو یہ بات کریں۔
آئیے حضرت مساء کی مدت کا ذکر ہے 24 گھنٹے کا، ہاں یہ کس میں نماز کا ہے یا وقت کا ہے؟ نہیں وقت کا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی نے مسے پہن لیے، نہیں وہ ساری موزے پہن لیے وضو کے حالت میں، اب اس نے موزے پہن لیے مثال کے طور پر ظہر کے وضو کر کے پہن لیے، لیکن اس نے ظہر کی نماز بھی اس سے پڑھی، عصر کی نماز بھی پڑھی، مغرب کی نماز بھی پڑھی، پھر اس کا وضو ٹوٹ گیا. اب جس وقت سے وضو ٹوٹ گیا، جیسے مثال کے طور پر 7:12 پہ وضو ٹوٹ گیا، اب اگلے دن کے 24 گھنٹے یعنی 7:12 تک اس کا مسح کا مدت ہے، وہ چلتا رہے گا. اور اگر مسافر ہے تو 72 گھنٹے 72 گھنٹے تک مطلب اس کا جو ہے نا وہ رہے گا، یعنی چوتھے دن اس کا وہ جو ہے نا وہ یعنی 7:12 تک اس کا مسح کی مدت ہے، وہ مسح کر سکتا ہے. اچھا یہ ذرا تھوڑا سا اس کو آپ نے صحیح سوال سے کیا، معذور کے حق میں وقت کا نکل جانا، تو وضو ٹوٹ گیا لیکن مسح کے لیے اس کا کیا ہے؟ اس سے مسح نہیں ٹوٹے گا. مسح کی مدت کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ ہاں مطلب ظاہر وضو پھر کرنا پڑے گا، مطلب وہ اس کے مسح کی مدت پہ اثر نہیں پڑ رہا، بلکہ وضو کے لیے وہ کیا ہے کہ پھر مسح کرے گا، مسح کی مدت پہ فرق نہیں پڑے گا. ہاں یہ مسح کا ٹوٹ جانا ہے نا، ٹھیک ہے اس میں صحیح ہے، توڑنے والی چیز بالکل ٹھیک. اچھا تو ابھی ایک اور مارا ہے جبیرہ اصابع پر مسح کرنا. یہ اصل میں یہ جو کسی کی اگر ہاتھ وغیرہ ٹوٹ جائے یا کوئی اس طرح اس پہ پلستر وغیرہ چڑھ جائے یا کوئی پٹی لگی ہو کسی زخم وغیرہ پہ، تو اس پر بھی مسح کرنا ہوتا ہے، اس کو جبیرہ کہتے ہیں. تو جبیرہ کینچیوں کو کہتے ہیں جو لکڑی بانس یا نسل وغیرہ سے چیر کر ٹوٹی ہوئی ہڈی کو درست کرنے کے لیے باندھتے، اور اصابہ کپڑی کے پٹی یا مرہم کا پایا وغیرہ جو پوڑے پنسی نیل دمبل اور زخم وغیرہ پر باندھتے ہیں. تو نمبر 2، جب زخم کو پانی سے دھونے سے نقصان اور زخم پر مسح کرنا بھی نقصان کرے تو اس پٹی یا پایا پر مسح کرنا جائز ہے، لیکن پانی سے دھونا نقصان نہ کرے تو دھونا ضروری ہے، اور اگر پانی سے دھونا نقصان کرے اور مسح نقصان نہ کرے تو زخم پر مسح کرنا واجب ہے. اور اگر لکڑی یا پٹی کے کولنے یا پایا کے اکاڑنے سے نقصان پہنچے یا سخت تکلیف ہوتی ہو تو اس لکڑی یا پٹی یا پایا پر مسح کرنا جائز ہے. جس شخص کو پٹی کولنے میں اس وجہ سے ضرر ہو کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ پھر ان کو خود نہیں باندھ سکتا، نہ اس کے پاس کوئی اور باندھنے والا، وہ شخص بھی اس پر مسح کرے. یعنی اس نے گویا عذر کی صورت بتا دی ہے کیا ہے. نمبر 3، اگر ٹھنڈے پانی سے دھونا نقصان کرتا ہو، گرم پانی سے دھونا نقصان نہ کرتا ہو تو گرم پانی سے دھونا لازم ہے اور اس کو مسح جائز نہیں. نمبر 4، اگر جبیرہ و اصابع پر مسح کرنے سے ضرر ہو تو بالاجماع ترک جائز ہے، اور اگر ضرر نہ ہو تو ترک ناجائز ہے، کیونکہ ان پر مسح فرض ہے اور اسی پر فتویٰ ہے. اچھا یہ اس سے کیا نقصان ہوتا ہے، مطلب مسح کرنے سے ضرر ہو؟ جبیر مطلب پٹی پر آپ تو اس سے پانی پہنچتا ہو یا کیا بات؟ ہاں تو اگر اندر چلا جائے تو ٹھیک ہے، نقصان کرتا ہے کہ اس میں یہ کہ تو کیا پٹی ایسی نہیں باندھنی چاہیے جو جس سے پانی اندر نہ جائے؟ یہ تو کر سکتے ہیں نا آدمی. کیا ڈاکٹر صاحب؟ وہی پلاسٹک کی میں کہتا ہوں کہ مطلب اس کے اوپر پلاسٹک اگر باندھ لیا جائے تو ظاہر ہے وہ کور اس کو کر لے گا تو اس سے پانی نیچے نہیں جائے گا. اب کیا فرماتے؟ ٹھیک ہے. تو مسح اگر ہو جائے تو پھر دوبارہ اس کا ٹھہرنا ضروری ہے. یہ اصل میں نہیں، مطلب ایک دفعہ آپ نے گیلا کر دیا پلاسٹک تو کیا اس کا گیلا رہنا ضروری ہے؟ تو بس پھر سے جیسے مثال کے طور پر ہم موزوں پر کرتے ہیں، موزوں پر بھی پانی نہیں ٹھہرتا، مطلب بس ایک دفعہ ہم نے کر لیا اس کے بعد پھر
تو یہ تو ہو گیا میرے خیال میں. تو اب اس کا جو ہے دونوں کا مسح کرنے سے نقصان کی بات پھر میرے خیال میں نہیں رہے گی انشاءاللہ. اچھا، جبیر و اصحابہ کی ساری پٹی پر مسح کرے، خواہ اس ساری کے نیچے زخم نہ ہو، یعنی جس کا زخم کے مقابل ہو اور جس کا زخمی بدن کے مقابل ہو، سب پر مسح کرے گا. اکثر جبیر پر آدھے سے زیادہ مسح کرے تو کافی ہے. یہ مسئلہ کسی نے نہیں بتایا ہمیں ابھی تک. ہمیں ابھی تک یہی بتایا کہ پورے پہ کرنا ہے. کیا خیال ہے؟ مطلب اکثر پہ کر لیا تو ہو جاتے ہیں، 50% سے زیادہ پہ ہو جاتے ہیں یہ رخصت. مطلب کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ضرور کوئی نہ کوئی جگہ رہتی ہے. مطلب اس طرح سارے پہ مسح کرنا بڑا مشکل ہے. مجھے تو میں تو مجھ پہ تو گزرا ہے نا وہ پلستر جو لگایا تھا. تو پہلے تو میرے خیال میں 3-4 دن تو میرے ضائع ہو گئے تھے کہ اس میں تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا. تو میں تو بالکل وہ اس کی طرح مسح کر رہا تھا، یہ جو مطلب جو ہے نا وہ موضوع کی طرح. تو پھر تو مفتی ظہیر صاحب سے پوچھا تو اس نے کہا کہ تو اس طرح ہے تو پھر پورا مطلب کرنا چاہیے. تو وہ پھر یہ ہے کہ میں پورا کر رہا تھا، لیکن اس میں مجھے شک ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی ہے. تو یہ مسئلہ یہاں جو آ گیا کہ اگر آدھی سے زیادہ ہو گیا تو ٹھیک ہے. پھر کیوں ہے کوئی اس میں شک؟ اچھا ہاں بالکل وہی، ہاں بالکل صحیح. لیکن یہ بتایا کسی نے نہیں ہے ابھی تک. یہ اچھا ہوا کہ سامنے آ گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے بہت مفید ہے، مریضوں کو بتا سکتے ہیں. جو مریضوں کے احکامات ہیں نا وہ ڈاکٹروں کو سیکھنے چاہیے، ان کے اوپر لازم ہے کیونکہ وہ ساتھ ہی ان کو بتا دینا. ہاں جی، کہ وہ جیسے مثال کے طور پر روزہ کب یعنی انسان چھوڑ سکتا ہے مرض کی وجہ سے، یہ تو ڈاکٹروں کو باقاعدہ ٹریننگ ہونی چاہیے. کہ مطلب یہ ہے نا کیونکہ ہر ایک کو کہنا کہ نہیں ٹھیک ہے جی روزہ، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. لمٹس کس حد تک مطلب ہے لازم ہے، کس حد تک وہ نہیں ہے. خیر یہ کافی ہے. اس پر فتویٰ ہے پٹی کے دونوں بندشوں کے درمیان ہاتھ، کونی یا بدن کوئی اور جگہ جو کھلی رہ جاتے اس پر بھی مسح کرنا کافی ہے. یہی اسی پر فتویٰ ہے. پٹی کے دونوں بندشوں کے درمیان ہاتھ، کوہنی یا بدن کی کوئی اور جگہ جو کھلی رہ جاتی ہے، یہ کہیں پلستر جہاں تک ہو گیا تو یہ درمیان میں جو کھلی رہ جاتی ہے اس کی بات کر رہے ہیں. یہاں سے پلستر ہوتا ہے نا تو یہ چیز عموماً کھلی ہوتی ہے. ہاں یہاں سے شروع کرتے ہیں نا تو یہ اس کی بات. ہاں اس کا دونوں لازم نہیں ہے. یہ بھی بہت زبردست وصف ہے کیونکہ آپ اس کو جب دھوتے ہیں نا تو پانی ضرور اندر جاتا ہے. پھر بالخصوص آج کل جو نل کے والے سسٹم ہے نا تو اس میں پانی جانے کا بہت امکان ہوتا ہے. مطلب یہ اگر آپ اس کو دھوتے ہیں نا تو دونوں تو پھر انسان سمجھتے ہیں بھائی دونوں تو پورا ہونا چاہیے. تو پورا ہونا چاہیے تو یہاں جو حد ہے اب اس تک جو آپ لاتے ہیں تو وہ پھر پانی اندر رہ سکتا ہے. اور پانی جب اندر چلا جاتا ہے تو خارش شروع ہو گیا. مطلب اس کا یعنی لازمی اثر ہے کہ اس سے خارش شروع ہو جاتا ہے. وہی فنگس لگنا شروع ہو جاتا ہے نا تو وہ اسی سے تو خارش ہوتا ہے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو یہ ماشاءاللہ یہ ایک رخصت ہے اس میں. یہ اسی پر فتویٰ ہے. نمبر 6 مسح اسی طرح کر. کیوں کچھ بتایا؟ اچھا پاؤں کا مطلب یعنی ٹخنے سے نیچے ایڑی تک. اچھا یعنی درمیان میں اگر وہ 2 انچ جگہ ہے، مطلب دیکھ ٹخنے کے نیچے تقریباً اگر 2 انچ جگہ ہے تو 1 انچ یا اس سے زیادہ اگر ہو، یہی بات کہہ رہے ہیں. اچھا پورے پاؤں کا آدھا. یہ تو بہت بڑی گنجائش. ہاں اچھا یہ تو بہت آسانی ہو گئی، بہت زیادہ آسانی ہو گئی الحمدللہ. کیونکہ دیکھیں نا یہ جگہ اکثر تھوڑی سی کھلی ہے نا. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ انسان وہ جو ہے نا استنجا کرے
تو بعض دفعہ انسان جب کڑا ہوتا ہے تو اس کا پانی بھی بعض دفعہ ڈراپ اس کے اندر جا سکتا ہے. ہاں جی. تو وہ پھر یہ ہے کہ وہ پھر خطرہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر اس کا یہ مسئلہ نہ ہو تو پھر یہ مسئلہ بھی کسی نے بھی نہیں بتایا. یہ ماشاء اللہ بہت ضروری ہے. یہ چیزیں دیکھیں نا, مطلب کبھی کبھی اس کا ویسے ہی مذاکرہ کرتے رہنا چاہیے. مطلب دیکھیں ہم پڑھ بھی لیں نا, پھر بھی کچھ عرصے کے بعد پھر ذہن میں نہیں رہیں گے. تو کبھی کبھی اس کا مذاکرہ ویسے بھی کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے جو ہے نا وہ مستحضر رہتی ہیں. علم وہ ہے جو آپ کو مستحضر ہے. جو کتابوں میں ہے وہ تو آپ کا علم نہیں ہے. آپ کو صرف مسئلے کا پتہ ہے کہ فلاں جگہ لکھا ہوا ہے. آپ کو مستحضر اگر نہیں ہے تو آپ کا علم تو نہیں ہے. آپ کا علم وہ ہے جو آپ کو یاد ہے, آپ کو مستحضر ہے, ان موقع پر آپ کو معلوم ہے. وہ ہمارے کہتے ہیں کہ پشتوں میں کہتے ہیں, ہاں جی, کہ وہ جو ہے نا وہ اگر لڑائی میں اگر آپ کو یاد نہ رہے نا کہ فلاں جگہ میں مکہ مار سکتا تھا تو پھر اپنے چہرے پہ مارو بس. پہلے ان موقع پہ تو کم از کم آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا. اچھا جبیرہ اصحابہ کے مسح اور موزے کے مسح میں فرق, یہ ماشاءاللہ ضروری ہے. جبیرہ و اصحابہ کا مسح موزے کی مسح سے 20 احکام میں مخالف ہے. نمبر 1, یہ بدل و خلیفہ نہیں, موزہ دھونے کا بدل و خلیفہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے مدت مقرر نہیں ہے. باقی مدت مقرر نہیں ہے نا, مطلب یہ ہے کہ آپ وضو جب بھی کریں گے تو اس کے وقت ہوگا نا. نمبر 3, کہ پہلے جبیرہ صاحب کو بدل ڈالے تو دوسرے پر مسح کو لوٹانا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے. سبحان اللہ, یہ بھی بہت زبردست مسئلہ ہے. یعنی یہ بڑی ماشاءاللہ. نمبر 4, اگر اوپر نیچے 2 جبیرہ بندے ہو, اس ایک کو کول ڈالے تو دوسرے پر مسح لوٹانا واجب نہیں, مستحب ہے. نمبر 5, جبیرہ والے پاؤں کو مسح کرے اور دوسرے پاؤں کو دولے بخلاف موزے کے. اگر صرف ایک پاؤں میں موزہ ہو تو دونوں کو دھونا فرض ہے, اور ایک مطلب یہ وہ ہر ایک اپنا اپنا حکم ہے. نمبر 6, جبیرہ کا طہارت پر باندھنا شرط نہیں. ہاں, یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ ضروری نہیں, کیوں, وہ تو مدت والی بات ہے, مدت کی بات اس میں ہی نہیں, تو طہارت پر باندھنے کا مطلب کیا ہے, وہ تو جب ضرورت ہو تو کریں گے نا آپ. ہاں جی. اچھا, نمبر, اگر جبیرہ پر مسح ضرر کرے تو ترک جائز ہے. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ معلوم ہو گیا الحمدللہ. میں گنجائشوں پہ خوش ہوتا ہوں, رخصتوں پہ. مطلب کیا کریں ہم, اللہ کی طرف سے اگر رخصت ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے, اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. ہاں. اور ویسے علماء کا بھی کام ہے کہ وہ لوگوں کو رخصتیں سمجھا دے اچھی طرح. یہ دین پر جمع رہنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے, ورنہ بعض دفعہ وساوس انسان کو بہت نقصان پہنچا دیتے ہیں. تو اگر اس قسم کی چیز ہو کہ جس میں انسان کو گنجائش ملتی ہو تو پھر اس میں انشاءاللہ مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اچھا, جبیرہ کا مسح عذر میں جائز ہے, بلا عذر جائز نہیں. بالکل ٹھیک ہے. حدث و جنابت غسل میں بھی جبیرہ پر مسح جائز ہے. ٹھیک ہے. اگر جبیرہ زخم اچھا ہو جانے پر گر جائے تو مسح باطل ہو جائے گا, ورنہ نہیں. ٹھیک. جبیرہ کے مسح میں نیت بالاتفاق شرط نہیں, موزے کی نیت میں کے بارے میں اختلاف ہے. زخم اچھا ہونے پر جبیرہ گر پڑے تو صرف اس جگہ کا دھونا لازم ہے. 13, اگر جبیرہ پر مسح کرنے کے بعد کس طرف پانی داخل ہو جائے تو مسح باطل نہیں ہوگا, جبکہ موزہ کا مسح باطل ہو جائے گا. وہاں اصل میں وہ خلیفہ والی بات ہے نا, یہاں پر وہ خلیفہ والی بات نہیں ہے, وہ یہاں کام آ جاتا ہے. ہاں جی. نمبر 14, ٹوٹے ہوئے وضو پر جبیرہ باندھ کر مسح کرنا جائز ہے, اگرچہ وضو 3 انگل سے کم باقی رہا ہو. مسح موزہ میں 3 انگل کی مقدار کا باقی رہنا شرط ہے. نمبر 15, بعض روایات میں جبیرہ و اصحابہ کے مسح کا ترک جائز ہے. نمبر 16, جبیرہ و اصحابہ کا پاؤں میں ہونا شرط نہیں ہے. وہ ظاہر وہ تو کسی بھی جگہ جہاں وضو کی جگہ ہے وہاں پر, جیسے ماتھے پر ہے تو آپ کو کر سکتے ہیں. اچھا, نمبر 17, جبیرہ و اصحابہ میں اکثر حصہ کا مسح شرط ہے, جبکہ موزہ میں 3 انگل کی مقدار شرط ہے, اکثر حصہ. نمبر 18, جب وضو معوف کو مسح نہ کرتے تب جبیرہ کا مسح صحیح ہے.
مسح جبیرہ اصابہ فرض عملی ہے اور موزہ کا مسح رخصت جائز ہے. بالکل صحیح ہے. اصل میں بات ہے کہ وہ تو آپ کے لازمی تو نہیں ہے نا. وہ مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایکسٹرا فیسلٹی حاصل کر رہے ہیں اس کی موزہ کی. آپ ویسے بھی بلا وجہ وضو آپ وضو کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو مزہ نہ کریں تو آپ. لیکن جبیرہ تو وہاں پر آپ کو کرنا کہ آپ کو نقصان کرتا ہے پانی, تو آپ کے لیے مجبوری ہے. آپ چونکہ آپ وہ دھو نہیں سکتے تو جبیرہ اصابہ جو ہے نا آپ کے لیے مجبوری ہے. نمبر 20, مسح جبیرہ کی مدت معین نہیں کیونکہ دھونے کی مثل ہو. جب تک زخم وغیرہ اچھا نہ ہو مسح کرے گا اور تندرستوں کی امامت کرے گا. تندرستوں کی امامت کرے گا بخلاف صاحب عذر کے. اور مسح موزہ کی مدت معین ہے. ہاں مطلب یہ وہ اس آزار میں شامل نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا معذور شخص, وہ تندرستوں کی امامت نہیں کر سکتا نا, جس کی نکسیر مطلب پھوٹ جائے اور ٹھیک نہ ہو, تو معذور کے حکم میں تو وہ خود نماز پڑھے گا اس وقت کے اندر, لیکن دوسرے کی امامت تو نہیں کر سکتا. جبکہ جبیرہ والے کر سکتے, اصابہ اور جبیرہ والے. ماشاء اللہ انہیں آج کافی الحمدللہ نئی باتیں معلوم ہو گئی. اس وجہ سے ہمارے اس ویب سائٹ کا جو ہے الحمدللہ اس کا جو فائدہ ہے انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو پہنچے گا, کیونکہ یہ میرے خیال میں جہاں سے بھی لی گئی ہیں کافی تفصیل سے انہوں نے اس کے احکامات بتائے ہیں. میرے خیال میں بہت ساری جگہوں پر اتنے تفصیل نہیں ہے, بہت ساری جگہوں پر. تو یہ اچھا اس پہ کمپیئر کر لیں گے اس کے ساتھ. رفعت قاسمی ٹھیک ہے, وہ ذرا نوٹ کر لیں جلال, اس کو منگوا لیتے ہیں اپنے خانقاہ کے لیے اور پھر اس کے ساتھ کمپیئر کر لیتے ہیں, ممکن ہے کوئی چیز رہ گئی ہو. یہ چیز انشاءاللہ اگر مکمل ہو جائے نا تو اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ ہر جگہ ہے ماشاءاللہ, اور انگریزی میں بھی ٹرانسلیٹ ہو جائے گا نا, پشتو میں بھی. تو پھر یہ ہوگا کہ انشاءاللہ اس کے بعد پھر معذور کے احکام شروع ہو جاتے ہیں اور ایک نیا ٹاپک ہے